السلام علیکم ناظرین، آج آپ کو خبر تو مل چکی ہوگی کہ راہداری ضمانت مل گئی ہے نیب کورٹ سے اسحاق ڈار صاحب کو. تو ایک طرح سے ان کے پاکستان واپسی کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو چکی ہوئی ہے. اور ویسے بھی اس کیس میں جان تو کوئی تھی نہیں. کیس کیا تھا جی؟ ٹیکس ریٹرنز کے معاملے میں تھا، جبکہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے سارے ٹیکس ریٹرن تھے وہ جمع کروائے تھے. ایون مشرف کے دور میں جب وہ پاکستان میں نہیں تھے وہ تب بھی اپنے ٹیکس ریٹرن جمع کرواتے رہے. تو وہ ٹیکس ریٹرن مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ وہی سیاسی انجینئرنگ تھا جس کے کیس بنا کے چونکہ سزا نواشی کو بھی دینی تھی، اسحاق ڈار صاحب کو بھی دینی تھی، کیونکہ معیشت اچھی ہو رہی تھی. کیوں اچھی ہو رہی تھی؟ تو یہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اس وجہ سے انہوں نے چونکہ ڈالنا تھا سارا ملبہ کہ جی ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اکانومی اچھی بھی نہیں تو بری بھی نہیں تو اچھی بھی نہیں. وہ سنے ہوں گے، آپ کو یہ بیانات یاد آ رہے ہوں گے. تو ان بیانات کے تناظر میں پھر کیس اسحاق ڈار پہ بنایا گیا، کیونکہ سی پیک کا بھی معاملہ تھا. کہا جاتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو تھے نا وہ سی پیک میں زیادہ حصہ سیولین گورنمنٹ کا رکھنا چاہتے تھے. بہرحال بڑی باتیں تھی، بڑا کچھ اس وقت ہو رہا تھا. اسی کے اندر اسحاق ڈار صاحب کے خلاف بھی کیس شروع ہو گیا تو وہ علاج کروانے کے لیے باہر گئے، لیکن وہ پاکستان واپس نہیں آئے. ظاہر ہے وہ جیل جانے سے ڈر رہے تھے، اور جو ان کی ایج تھی، جس طرح کے پرابلم تھے، وہ نہیں جیل کو جا کے وہ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ دیکھیں وہ اس طرح جو سیاستدان نہیں تھے. اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ جیل جو ہوتی ہے وہ ان کا دوسرا گھر ہوتا ہے. اور وہ ہر اچھا سیاستدان جو ہوتا ہے جو پاکستان میں عوام کے درد کو دیکھ جیل تو ضرور جاتا ہے، کیونکہ اس کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اس ملک کے اندر عوام کی خدمت کرنے کا. جو نہیں کرتے ہیں، جو ذات کی سیاست کرتے ہیں اور جن کو دوسرے سیاستدانوں کو فیل کرنے کے لیے لانچ کیا جاتا ہے، تو وہ پھر جو ہوتے ہیں نا ان کو جیلوں سے ہر حال میں بچایا جاتا ہے. میں جی آپ بالکل صحیح سمجھے، میں لاڈلے کی بات کر رہی ہوں. بہرحال اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں پاکستان، اور پاکستانی عوام کو بہت امیدیں ہیں ان سے. دیکھیں اس وقت اکانومی کی جو سچویشن ہے اس میں بلیم کسی کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حالات تھے ہی اتنے خراب. جس وقت انہوں نے حکومت سنبھالی تھی، آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا سسپینڈ ہو چکا ہوا تھا، آپ کے ریزروز تھے بڑی تیزی سے گر رہے تھے، تو آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام کی بہت زیادہ ضرورت تھی. عمران خان نے اس وقت اگلی حکومت کے آنے کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے جو تھے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو سسپینڈ کروانے کی پوری کوشش کی، اور وہ ہو گیا. جیسے پیٹرول کی پرائز انہوں نے فریز کر دی تھی، بجلی کی پرائز بڑھانی تھی، کم کر دی. یہ حکومت آئی، ان کو آ کے یہ سارے اقدامات کرنے پڑے. مشکل فیصلے تھے، ظاہر ہے سیاسی ساکھ داؤ پہ لگ گئی تھی. عوام نے ان کو بڑی گالیاں دی، عوام نے غصے کا اظہار کیا، ان کے اپنے سپورٹر نے دیا، کیونکہ ظاہر ہے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے تھے، پیٹرول کی پرائز بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہوئی تھی. تو عوام پریشان تھی اور عوام چاہ رہی تھی کہ کہیں سے ریلیف ملے. تو عوام کو اب اسحاق ڈار سے بڑی امیدیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ اسحاق ڈار آئیں گے تو ڈالر کی پرائس نیچے جائے گی، اسحاق ڈار آئیں گے تو پیٹرول کی پرائس نیچے ہوگی، بجلی کی پرائس قیمتیں کم ہوں گی. کیونکہ جب 2013 میں بھی نواز شریف نے حکومت سنبھالی تھی تو ڈالر اس وقت بھی 100 سے اوپر چلا گیا، تو اس وقت 100 سے اوپر بہت زیادہ ایک تھی، کیونکہ مشرف کے دور میں 60 پہ تھا ڈالر. تو ڈالر اوپر چلا گیا ہوا تھا، پیٹرول کی پرائس بہت اوپر چلی گئی تھی. حالانکہ 2008 میں بھی ورلڈ ریسیشن تھا جس کے اثرات اس وقت پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو دیکھنے پڑ رہے تھے. پیٹرول کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی ہوئی تھی، تو پاکستان میں بھی بڑھ گئی تھی، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی 22 گھنٹے کی. تو آ کے یہ ساری چیزیں جو تھیں ان کے اوپر دن رات کام کیا گیا تھا. حالانکہ عمران خان نے بڑے رکھنے بچھائے تھے اس کی راہ میں بھی، جب وہ دھرنا لے کے آگے 126 دن کا سی پیک کے لیے چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا، اس نے آنے نہیں دیا، بلکہ یہ کہتا رہا کہ یہ تو سب فراڈ ہے. لیکن پھر وہی دیکھا اسی سی پیک کے لیے خود ہی ترلے منتے کر رہا تھا، جیسے جو بائیڈن کی کال کے لیے کر رہے تھے. آج تو ان کو ویسے اور بھی نیندیں حرام ہو رہی ہوں گی جب انہوں نے شہباز شریف کی تصویر دیکھ رہے ہوں گے جو بائیڈن کے ساتھ. تو بہرحال یہ تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے پھر اس وقت بھی ڈالر کو کنٹرول کیا، 100 سے نیچے لے کے آیا. اس وقت شیر رشید صاحب نے کہا تھا ان کے لیے کہ جی دیکھیں اگر یہ کم انہوں نے کر دیا اور یہ نیچے لے کے آ گئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. لیکن اسحاق ڈار جو تھے وہ نیچے لے کے آئے اس کو. اور مہنگائی جس وقت انہوں نے حکومت چھوڑی تھی تو 4% کے اوپر تھی، جبکہ ان کو ملی 11% کے اوپر تھی. تو 4% کے اوپر کی انہوں نے جو تھے لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی ملک کے اندر. تو بڑے حالات جو تھے بہتر تھے، اور بجلی کی پرائز بھی کافی کم تھی. کہاں 14 روپے کا یونٹ تھا اور اب کہاں پہ اس وقت 32-33 روپے کا یونٹ ہو چکا ہوا ہے. تو بڑا فرق
पड़ा है, ऑलमोस्ट हर चीज़ डबल ट्रिपल हो गई हुई है। तो लोगों को है कि इसाक डार आएंगे तो ये फिर इकोनॉमी को कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे तो आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। अब देखना ये कि इसाक डार साहब कब आते हैं। मिफ्ता इस्माइल को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, ज़ाहिर उनको बड़े मुश्किल हालात में इकॉनमी संभालनी पड़ी और उन्होंने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की, लोगों से बड़ी उन्होंने बातें भी सुनी, लेकिन वो डटे रहे IMF के प्रोग्राम को लेने के लिए, जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। एक तो ये कि वो किसी मेंबर के रुकन भी नहीं, ना कौमी असम्बली के और ना सेनेट के। तो अब उनको मिनिस्ट्री उनकी ख़त्म वैसे भी हो जानी थी, अक्टूबर में 6 महीने हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी शुरा के मेंबर होना चाहिए था उनको, तो वो नहीं बने हुए। तो इस वजह से भी इसाक डार के लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी कि वो इसमें आके कर देंगे। और सैलाब की तबाहकारियाँ तो हम देख ही रहे हैं कि जो हमारे सामने आ रही हैं, और इमरान साहब की अपनी जो सियासत चल रही है, फिर उन्होंने लोगों को दे दिया है उसका इंडिया अपनी तहरीक चलाने का, और उसका इन्हिसार कल के उसके ऊपर है कि कल कितने लोग निकलते हैं। लेकिन देखें, जब आपने लोग इकट्ठे करने होते हैं किसी भी उसके तहरीक के लिए, तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वो उसके बाद आपके लिए धरने में कितने लोग आते हैं वो हमने 25 मई को देख लिया था कि जलसों में बहुत लोग आते हैं, एहतजाज के लिए भी लोग आके बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग इस्लामाबाद पहुँच के शेलिंग बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह भी बड़े इंतज़ार में होंगे उनके लिए कि वो कब आते हैं और किस तरह से मामलात को संभालते हैं। तो ये इस वक्त हालात जो हैं वो सारे चल रहे हैं। एक आज और बुरी खबर हमें मिली, और एज अ फीमेल मेरे लिए तो बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ है वो, जो अयाज़ अमीर साहब के बेटे हैं शाहनवाज़, उन्होंने जब अपनी बीवी का मर्डर किया है, बड़े ही ट्रेजिक डेथ है वो भी। अभी हम लोगों के जहनों में नूर मुकद्दम का जो कत्ल था वो याद था, और अभी उसका केस चल रहा था और हमें उसके बारे में कुछ इल्म नहीं था। तो अब ये एक कि कब तक उसको इंसाफ मिलेगा, हालांकि CCTV फुटेज से, गवाहों से सब कुछ साबित हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जो इंसाफ है बहुत देर से मिलता है, और बाज़ दफ़ा तो दादा केस करता है तो पोते को जाके जो है ना इंसाफ मिल रहा होता है। तो ये जो था, जो लड़की जो थी, ये अयाज़ अमीर साहब जो कि सेकंड बीवी का ये बेटा था, और इनके बारे में ये कहा जाता है मुबैना तौर पे है कि ड्रग्स इस्तेमाल करते थे ये, और इनकी बीवी जो थी ये इनकी दूसरी वाइफ थी, और 6 महीने पहले इनकी शादी हुई थी, और वो कल रात ही दुबई से वापस आई थी। तो जो इतलात हैं शुरू की हैं, इब्तदाई तफ्तीश है वो है, आगे मज़ीद हमारे सामने आएंगी मालूमात कि डंपर जो है एक्सरसाइज करने वाले डंपर, उसके साथ उन्होंने उसके सर पे मार मार के उसको मारा है, और उसके बाद उसको बाथ टब के अंदर लिटा दिया है। तो जो लड़की की माँ थी, शायद उसका उससे रब्ता नहीं हो रहा था, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और जिसके बाद पुलिस आई और उनके फार्म हाउस पे, चक शहजाद में जो फार्म हाउस था, वहाँ से उस लड़की को रिकवर किया गया। अयाज़ अमीर साहब की वीडियो आई है, उन्होंने भी बड़े दुख का इजहार किया और कहा है कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, अल्लाह ऐसे किसी से उसको दो चार ना करे। तो देखना ये है कि इस मामले के अंदर इंसाफ कितनी तेज़ी से मिलता है और उस लड़की को कितना इंसाफ मिलता है। हमारे माशरे के अंदर जो तशद्दुद और मुतशद्दिद रवैये बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहे हैं, और हमने देखा भी था जब श्रीलंका के जो थे शहरी, उनको जब तौहीन मज़हब को उनको पर इल्ज़ाम लगा के किस तरह उनको तशद्दुद करके मारा गया था, और हम आए रोज़ देखते हैं जो ख़वातीन के साथ जो तशद्दुद होता है, और इसके ऊपर हमें लॉज़ बनाने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, हमें चीज़ों को ना मतलब समझने की ज़रूरत होती है, हम हर चीज़ को सियासत और मज़हब की नज़र नहीं कर देना चाहिए। जैसे ट्रांसजेंडर का जो बिल आया है, मुझसे बहुत से लोग ये सवाल कर रहे होते कि क्या इसके ज़रिए हम जिन्स परस्ती की इजाज़त दे दी गई है कि लड़की लड़के से, मर्द मर्द से शादी करते। मैं जहाँ जाती हूँ मैं से सब पूछ रहे होते, क्योंकि प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा कर गया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। देखें, ये जो कानून आ रहा है ये ख्वाजा सराओं के लिए आ रहा है कि उनको विरासत में हक़ मिले, उनको मुलाजमतों में हक़ मिले, उनको तालीम का हक़ मिले। नादरा में उनके ID कार्ड नहीं बनते थे, अब उनके ID कार्ड जब बनेंगे तो उसमें जिन्स की शनाख्त के लिए होगा कि मतलब ये मर्द है कि ये औरत ख्वाजा सरा है।
تو ہمارے اور یہ ہے کہ ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے ہراسمنٹ وغیرہ کی، کہ اگر کوئی ان کو تنگ کرتا ہے، کہیں پہ ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی ہوتی ہے تو وہ ہراسمنٹ کا کیس کر کے وہ انصاف لے سکتے ہیں. یہ اصل میں بنیادی طور پہ یہ قانون آیا، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک آدھ حکم رہ جاتا ہے جس کو دور کر لیا جاتا ہے، لیکن پروپیگنڈا کر کے ہم ہر قانون کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سے کسی کو بھی کوئی ریلیف ملنے کی توقع ہو رہی ہوتی ہے ہم اس ریلیف کو ملنے نہیں دیتے ہیں. ان لوگوں کی زندگی بڑی میزریبل ہے. دیکھیں ہم جو ماں باپ جن کے گھر میں یہ پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ بھی ان کو چھپا رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کو اللہ نے پیدا کیا. یہ ایک فزیکل ڈسیبلٹی ہے، جس طرح آپ کی آنکھوں کی ہوتی ہے، کانوں کی ہوتی ہے، آپ کی دماغی آپ کو جو عوارض لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک ڈسیبلٹی ہے. آپ کو اس کو قبول کرنا چاہیے. ان کو معاشرے کے ایسا طبقہ نہیں بنا دینا چاہیے کہ جس سے ہم نفرت کریں. تو یہ جو بل آیا ہے، اس بل کے بارے میں جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں میرے خیال میں حکومت کو بھی اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو بھی سامنے آ کے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ بل آ کیا رہا ہے. اب تو خیر وفاقی شریعت میں کورٹ میں بھی چلا گیا، پی ٹی آئی نے اس کو چیلنج کیا، اور پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ کہ ہر بل وہ لاتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب وہ بل پاس ہوتا ہے تو اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کہ وہ ایک توہین رسالت والا جو قانون تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے نواز لیگ کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیا، جبکہ اس کمیٹی میں ان کے جو تھے شفقت محمود بھی تھے اور شیریں مزاری بھی، اور ابھی بھی یہ بل شیریں مزاری اس کو بڑا ڈیفینڈ کرتی رہی، لیکن آج آ کے اپنی گندی سیاست کے لیے وہ پھر اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس بل کو جا کے خود پڑھیں، دیکھیں. کل اعظم نذیر تارڑ نے اور قمر زمان کائرہ نے بھی پریس کانفرنس کر کے سمجھانے کی کوشش کی. خود پڑھیں، خود تحقیق کریں، پلیز پروپیگنڈے کے اندر نہ آئیں، اور کہیں پہ لوگوں کو ریلیف مل رہا تھا تو اس کو پروپیگنڈے کی نظر نہ کریں. بس آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.